تو چھوٹا سا اسرائیل اتنے بڑے ایران کے اوپر حملہ کر رہا ہے. پھر یہ بھی دیکھیں کہ اسرائیل کا جو سائز ہے وہ ایران سے کئی گنا چھوٹا ہے. تو ادھر بہت بڑا سا ہندو، مطلب 1.5 ارب 1.4 ارب 1400 کروڑ ہندو جو ہیں وہ آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، جو 25 کروڑ یہاں پہ ہم جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں. یہ 6-7 مئی کو میرے خیال میں سب نے ڈرونز کی آوازیں بھی سن لی تھیں، پھر سب کو کہیں قریب روشنی بھی نظر آئی تھی، دھماکے بھی ہوئے تھے، سب کچھ ہوا تھا. اور آپ یقین کریں کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خطرناک سچویشن تھی. اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ 2019 میں جب پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا، جب آپ نے ان کے ابھی نندن کو چائے پلا کے بھیجا تھا، تو اس ٹائم پہ پاکستان نے کہا کہ جی ہم نہیں لڑنا چاہتے، اور انہوں نے 2 دن میں وہ اس کو ابھی نندن کو واپس بھیج دیا. پھر ان پر یہ تنقید ہوئی کہ اتنا بجٹ تو کچھ کرتے نہیں، تو یہ تو وہ تو فلاں کا. تو اس دفعہ تو انہوں نے وہ کر بھی دکھایا ہے نا، کہ اس کے بعد مودی صاحب کی کال امریکہ گئی نا، ہماری تو کال نہیں گئی. امریکہ میں G7 کا اجلاس اب سے چند دن پہلے ہوتا ہے. مودی صاحب جو 1000 سال میں ایک عظیم لیڈر آئے ہیں ہندوستان کے اندر، وہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ ان کی ٹرمپ صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب واپس امریکہ آئے اور آپ کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انہوں نے لنچ پہ ملاقات کی، اور پھر وہ 1 گھنٹے کی ملاقات تھی، وہ 2 گھنٹے پہ چلی گئی. تو پچھلے 5 سال میں اگر میں 2000، یہ میرے پاس نمبرز لکھے ہوئے ہیں، تو اس سال $9 بلین افواج پاکستان کے لیے رکھے گئے ہیں. اور یہ جو سول میں ہے نا، وہ لوگ سارے سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان سے مراد ہے کوئی کرنل، کوئی جنرل، کوئی، لیکن اس میں ایئر فورس بھی شامل ہے، اس میں بحریہ بھی شامل ہے، اس میں مطلب تینوں سروسز ساری شامل ہیں. تو $9 بلین، اور 2021 میں یہ $11.65 بلین تھا. تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے. یہ جو آپ کے بہادر بچے اور بچیاں ہیں، مطلب ان کو ہم مناسب ساز و سامان، میں یہ نہیں کہتا کہ بہترین ساز و سامان، مناسب ساز و سامان دیں گے تو یہ ہم سب کی حفاظت کریں گے نا. آج ایران کے اوپر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، تو کیا پیسے وہ لگا دیں ایران کو بچانے کے لیے تو وہ کافی ہیں. تو کوئی کہے گا کہ جی سب کچھ لگا دیں، سب کچھ لگا دیں. سیکیورٹی فورسز تو ادھر منہ کرے تو خطرہ، ادھر منہ کرے خطرہ. تو وہ جو آپ بڑے پیار سے کہہ رہی ہیں نا، وہ ایک دن نہیں ہے، یہ ہر منٹ کی، ہر گھنٹے کی جنگ پاکستان میں چل رہی ہے. آپ کشمیر والی سائٹ ٹھیک کرتے ہیں تو کے پی والی سائٹ پہ وہ کوئی شروع کر دیتے ہیں. آپ کے پی والی سائٹ کو اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ بلوچستان میں کچھ شروع کر دیتے ہیں. کریڈٹ دینا چاہیے جہاں پہ بنتا ہو. نواز شریف صاحب کا یہ ہینڈز ڈاؤن کریڈٹ ہے کہ باوجود تمام لالچ کے، یوکرین کو اگر انہوں نے اتنے لالچ دیے تھے، ہم تو ایک اسلامی ملک تھے نا، تو ہمیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹافیاں بھی دیں گے، ہر سال برتھ ڈے بھی منائیں گے، بس دھماکہ تم نہ کرو. تو نواز شریف صاحب کا بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی ٹافیاں، آپ کی لالی پاپ مطلب میں نہیں کھاتا، ہم بھوکے رہ لیں. دیکھیں وہ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا گھاس کھا لیں گے لیکن بم بنائیں گے. کیا دہشت گردی، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، ان کے خلاف بھی دفاعی بجٹ کا کارآمد ہے. یہ جو علیحدگی پسند کی تحریکیں ہیں، اول تو یہ کامیاب ہی نہیں ہوتی، ان میں سے صرف 10-15% کامیاب ہوتی ہیں. یہ بس ایک ٹینشن کریٹ کرنے کے لیے، ٹینشن کریٹ کرنے کے لیے، آپ کو سیدھا کرنے کے لیے. امریکہ کے پاس ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، مطلب یہ اور پھر وہاں پہ اس غربت کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس بے روزگاری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے، بنیان المرصوص میں پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جناب ساڈا جڑا باکسر ہے نا، وہ ایسا پنچ لاندہ ہے کہ ہندوستان نو کلٹی کر دینا ہے. یہ جو ڈیفنس بجٹ ہے یہ فوج کی تمام ضروریات کے لیے ہے. ان کے پاس جو موجودہ ہتھیار ہیں ان کی مینٹیننس کے لیے، انہوں نے جو مستقبل میں ہتھیار خریدنے ہیں، ہتھیار سے میری مراد ہے کوئی بحری جہاز خریدنا ہے، کوئی ایئر فورس کے جہاز خریدنے ہیں، کوئی الیکٹرانک سسٹم خریدنا ہے، مطلب جو بھی انہوں نے، کوئی گن لینی ہے، کوئی ٹینک لینا ہے، کوئی اس کے اسپیئر پارٹ لینے ہیں، وہ سب کچھ کے لیے. پھر جو تو ایک موجودہ کی مینٹیننس کے لیے، ایک مستقبل کی خریداری کے لیے، اور ایک اس کے علاوہ یہ کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی، اور ایک ان کا جو آپریشنل ایکسپینس ہے ڈے ٹو ڈے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری افواج جو ہیں وہ اپنے ڈیفنس بجٹ کا حق ادا کر رہی ہیں. السلام علیکم ایوری ون، دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک، خیر و عافیت سے ہوں گی.
ایک نیا ٹاپک چھڑ گیا ہے جی. جیسے ہی جون آیا ہے تو جون کے ساتھ ساتھ گرمی تو بڑی ہے, لیکن جو نیا ٹاپک چھڑ گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کا بجٹ. پاکستان کے بجٹ پہ ہمیشہ کچھ تنقید ہوتی ہے, کچھ اپریسیشن ملتی ہے, لیکن ایک چیز جو ہمیشہ زیر تنقید رہتی ہے, اور اسپیشلی میں بولوں گی اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے زیر تنقید رہتی ہے, یا پھر آج کل کی ینگسٹرز کی جانب سے بھی یہ چیز زیر بحث بھی ہے, زیر تنقید بھی, اور وہ حیران بھی ہوتے ہیں کہ اس چیز کا جواب ہمیں آج تک کیوں نہیں دیا گیا, کسی پراپر پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں بتایا گیا, نہ اس کی کوئی پراپر ہمیں جسٹیفیکیشن دیتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس ٹاپک کو لایا جائے اور اس کے اوپر پراپر ڈسکشن کی جائے. تمام تر وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں, جو میرے ذہن میں, یا پھر جو عام لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں, ان کے اوپر بات کرنی چاہیے, اور تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کیا وہ سوالات واقعی جائز ہیں یا پھر ہم ناجائز طریقے سے ان چیزوں کے اوپر بات کریں. تھوڑا اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا, جب بجٹ کی بات آتی ہے تو ڈیفنس بجٹ یعنی دفاعی بجٹ کے اوپر ہمیشہ تنقید کی جاتی ہے کہ اتنا سارا پیسہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے, کیوں ہماری پاک فورسز کے اوپر اتنی رقم لگائی جا رہی ہے جبکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی منموجی کے نام سے ایک پروگرام بھی کرتے ہیں. میجر رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ. کچھ سوالات جو شاید آپ بھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں گے یا عام جو پبلک ہے ان کے ذہنوں میں بھی ہوں گے, وہیں سے شروعات کرنا چاہوں گی کہ اتنا ڈیفینس بجٹ کیوں ہر سال مقرر کیا جاتا ہے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ لوگ اتنی تنقید کرتے ہیں؟ نہیں, دونوں بڑے اوکھے سوال ہیں, لیکن اسی طرح کریں جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بولا تھا. آپ نے کہا اتنا ڈیفینس بجٹ ان کو کیوں دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی طرح پھر بات کرتے ہیں. تو دیکھیں, ان کی وجہ سے ہی آپ اور میں سکون سے بیٹھے یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں, ورنہ ایران میں اسی طرح لائیو ٹرانسمیشن میں وہ اپنی ویڈیو دیکھی ہوگی, ہوسٹ جو ہیں وہ کھڑی ہوئی, انہوں نے بڑی بہادری سے ایران کا نعرہ لگایا, لیکن پھر ان کو اسٹوڈیو سے نکلنا پڑا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ چھوٹا سا اسرائیل بہت بڑے ایران کے اوپر حملہ کر رہا ہے. سوچئے, اسرائیل کی ٹوٹل آبادی 90 لاکھ ہے, ایران کی آبادی 9 کروڑ ہے. تو چھوٹا سا اسرائیل اتنے بڑے ایران کے اوپر حملہ کر رہا ہے. پھر یہ بھی دیکھیں کہ اسرائیل کا جو سائز ہے وہ ایران سے کئی گنا چھوٹا ہے. تو ادھر بہت بڑا سا ہندو, مطلب 1.5 ارب 1.4 ارب 1400 کروڑ ہندو جو ہیں وہ آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں, جو 25 کروڑ یہاں پہ ہم جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو بجٹ دینا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں. دوسرا کہ بنیان المرصوص یا آپریشن سندور کے بعد تو میرا خیال ہے بہت کم بحث رہ جاتی ہے کہ ان کو اتنا بجٹ کیا. لیکن جو حقیقت میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ جو بجٹ ہے, دفاعی بجٹ جو ہے, اس میں 22% اضافہ کر دیا گیا ہے. اور اس پہ پھر پروپیگنڈا جو ہے, یا جائز تنقید بھی کہہ لیں کسی حد تک, لیکن زیادہ تر پروپیگنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی باقی سب تو ان کو الاؤنس اور انکریمنٹ نہیں مل رہے, باقی سب کے بجٹ تو کم ہو رہے ہیں, تو دفاع کا بجٹ جو ہے وہ 22% بڑھا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ ان کو کیوں مل رہا ہے بجٹ. یہ 6-7 مئی کو میرے خیال میں سب نے ڈرونز کی آوازیں بھی سن لی تھیں, پھر سب کو کہیں قریب روشنی بھی نظر آئی تھی, دھماکے بھی ہوئے تھے, سب کچھ ہوا تھا. اور آپ یقین کریں کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خطرناک سچویشن تھی. اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ 2019 میں جب پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا, جب آپ نے ان کے ابھی نندن کو چائے پلا کے بھیجا تھا, تو اس ٹائم پہ پاکستان نے کہا کہ جی ہم نہیں لڑنا چاہتے, اور انہوں نے 2 دن میں وہ اس کو ابھی نندن کو واپس بھیج دیا. پھر ان پر یہ تنقید ہوئی کہ اتنا بجٹ تو کچھ کرتے نہیں, تو یہ تو وہ تو فلاں کا. تو اس دفعہ تو انہوں نے وہ کر بھی دکھایا ہے نا, کہ اس کے بعد مودی صاحب کی کال امریکہ گئی نا, ہماری تو کال نہیں گئی. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ جی امریکہ میں G7 کا اجلاس اب سے چند دن پہلے ہوتا ہے. مودی صاحب جو 1000 سال میں ایک عظیم لیڈر آئے ہیں ہندوستان کے اندر, وہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ ان کی ٹرمپ صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب واپس امریکہ آئے اور آپ کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انہوں نے لنچ پہ ملاقات کی, اور پھر وہ 1 گھنٹے کی ملاقات تھی, وہ 2 گھنٹے پہ چلی گئی. تو ان کی وجہ سے انڈیا میں اس وقت ایک ماتم کی صورتحال ہے. اور وہی جو ان کے جے شنکر صاحب کہا کرتے تھے کہ انڈیا نے آئی ٹی کا مطلب لیا انفارمیشن ٹیکنالوجی,
اور پاکستان نے آئی ٹی کا مطلب لیا انٹرنیشنل ٹیررزم، اور یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ تو فلاں تو ڈھمکان تو اسلاموفوبیا اور سارا کچھ. وہی جے شنکر صاحب اتنے سٹ پٹائے ہوئے تھے کہ پھر وہ سی این این کو یا کسی ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یس، جب مکہ پڑ جاتا ہے نا تو پھر وہ کہہ رہے تھے یس یو ایس از ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو سب ان کو بھول گیا. تو دیکھیں یہ جو آپ جیسے نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کا جائز سوال ہے کہ جی کیوں اتنا بجٹ. تو میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا، آپ پچھلے 5 سال کا ڈیفنس بجٹ دیکھ لیں. 5 سال کے ڈیفنس بجٹ میں ڈالرز میں بات کریں. ڈالرز میں اس لیے بات کریں کہ آپ کی دفاع کا بہت سارا ساز و سامان جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے، دوسرے ممالک سے آتا ہے، تو ان کو آپ نے ڈالرز میں پیمنٹ کرنی ہوتی. تو پچھلے 5 سال میں اگر میں 2000، یہ میرے پاس نمبرز لکھے ہوئے ہیں، تو اس سال $9 بلین افواج پاکستان کے لیے رکھے گئے. اور یہ جو سول میں ہے نا، وہ لوگ سارے سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان سے مراد ہے کوئی کرنل، کوئی جنرل، کوئی، لیکن اس میں ایئر فورس بھی شامل ہے، اس میں بحریہ بھی شامل ہے، اس میں مطلب تینوں سروسز ساری شامل ہیں. تو $9 بلین، اور 2021 میں یہ $11.65 بلین تھا. تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے، اور تقریباً 22.4% کم ہوا ہے. اور مجھے تو چونکہ وہ کہیں گے یار یہ ہے ہی فوجی، تو یہ تو اس نے تو یہی باتیں کرنی ہیں، اور یہ اگر فوجی من موجی ہے تو پھر تو اس نے وہی. تو شبر زیدی صاحب ہیں، آپ نے سنا ہوگا ان کو، بڑے لائک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، بڑے زبردست قسم کی بات چیت کرتے ہیں، اور میرا خیال میں بڑی آسان الفاظ میں سب کو سمجھاتے ہیں کہ جی. تو شبر زیدی صاحب نے بھی ٹی وی پروگرام میں کہا کہ دیکھیں جی ڈالرز میں بات کریں تو ان غریبوں کا بجٹ تو کم ہو گیا. تو بنیان المرصوص کے بعد جب آپ نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے تو پھر تو کافی زیادہ بجٹ چاہیے. تو کسی نے یہ کہا کہ جی انڈیا کا بجٹ جو ہے وہ $80 بلین ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کسی نے یہ کہا کہ جی انڈیا کا $80 بلین ہے، لیکن انڈیا کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ پاکستان کے پورے بجٹ جو تقریباً 60 کچھ بلین ہے اس سے زیادہ ہے. تو انڈیا کا جو بجٹ ہے وہ $600 بلین ہے، لیکن امریکہ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ $900 بلین ہے. تو وہ صرف ڈیفنس بجٹ امریکہ کا انڈیا کے پورے بجٹ سے زیادہ ہے، اور انڈیا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ پاکستان کے پورے بجٹ سے زیادہ ہے. تو پھر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ تو ہماری مطلب میں آپ سچی بات کروں گا، یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ اپنے دفاع کے اوپر خرچ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں روشنا کہ یہ جو آپ کے بہادر بچے اور بچیاں ہیں، مطلب ان کو ہم مناسب ساز و سامان، میں یہ نہیں کہتا کہ بہترین ساز و سامان، مناسب ساز و سامان دیں گے تو یہ ہم سب کی حفاظت کریں گے نا. آج ایران کے اوپر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، تو کیا پیسے وہ لگا دیں ایران کو بچانے کے لیے تو وہ کافی ہیں. تو کوئی کہے گا کہ جی سب کچھ لگا دیں، سب کچھ لگا دیں. بالکل. تو دنیا کی فی الوقت جو صورتحال جاری ہے اس میں کسی کے ڈیفنس بجٹ کے اوپر، ابھی میں بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ ایک جرمنی کا چینل ہے، تو وہ ڈیفنس بجٹ پہ پاکستان کی بات کر رہے تھے. تو دیکھیں کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ بھئی جرمنی آپ کو کیا پڑی کہ پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کے اوپر آپ بات کریں. تو وہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی، سوچا سمجھا پروپیگنڈا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو انڈین بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جو ہے نا مطلب نئے نئے ناموں سے مطلب رجسٹرڈ ہوں گی، سلوینیا میں رجسٹرڈ ہوں گی، لگزمبرگ میں، اور وہاں سے پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کے اوپر ٹویٹس، فیڈز اور اس طرح کی چیزیں دے رہی ہوں گی. اب جس طرح، معذرت آپ کا سوال میں بہت لمبی تقریر کر گیا، لیکن آپ مجھے روک سکتے ہیں جہاں چاہیں. اب جس طرح مودی صاحب کا ہی بنیان المرصوص کے بعد بیان تھا کہ جی روٹی کھاؤ، مزے کرو، زندگی جیو، ورنہ میری گولی تو ہے ہی. پاکستان کے نوجوانوں کو وہ یہ دے رہے تھے. اور ایک انڈین گیسٹ تھا میرے ساتھ، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں مودی صاحب نے کیا عظیم بات کی ہے کہ جی روٹی کھاؤ، زندگی جیو، مزے کرو، ورنہ میری گولی تو ہے ہی. تو میں نے کہا یہ جو میرے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، میں نے کہا یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ مودی صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلو روٹی کھائیں، مزے کریں، لڑائی نہ کریں، ورنہ کہہ رہے ہیں کہ میری گولی تو ہے ہی.
تو اس لیے میں یہ کہوں گا آپ سے کہ فی الوقت جو دنیا کے حالات جا رہے ہیں اس میں تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ڈیفنس بجٹ معذرت کے ساتھ چونکہ ہماری اکانومی پچھلے 3-4 سال میں بڑے ٹف پیریڈ میں گزری ہے، تو اس میں ایک ٹائم پہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ یہ پچھلے سال $7 بلین بھی چلا گیا. اس کے بعد ابھی یہ بنیان المرصوص ہوا ہے. تو بنیان المرصوص کے اندر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ 3.5 دن کے اندر وہ باکسنگ ہوتی ہے نا، باکسنگ، تو باکسنگ میں آپ 20 راؤنڈ بھی کھیل سکتے ہیں. 20 راؤنڈ کا مطلب ہے کہ اگر ہر راؤنڈ 5-5 منٹ کا ہو تو 100 منٹ میں آپ کھیل سکتے ہیں، مطلب 1.5 گھنٹہ بھی باکسنگ ہو سکتی ہے. لیکن باکسنگ میں کہتے ہیں ناک آؤٹ پنچ. ناک آؤٹ پنچ یا تو بہت کوئی ایکسپرٹ ہو اور کچھ لک بھی ساتھ ہو. تو ناک آؤٹ پنچ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھا اس طرح لگتا ہے، اسے میرے ناک پہ لگا، اور اسپیشلی یہ جو چونچ والی ناک ہے تو اس کے اوپر لگتا ہے، اور یہ اس ہڈی سے سیدھا دماغ میں آپ کا اثر جاتا ہے، تو آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. تو پاکستان کا ان کا آپریشن سندور اور ہمارا جو بنیان المرصوص، تو اس باکسنگ میچ میں آپ کے یہ جو شیر جوان ہیں اور یہ جو آپ کے شاہین ہیں، انہوں نے جو پنچ لگایا تو وہ تھا ناک آؤٹ پنچ. تو پھر وہ چکر آ گئے، پھر وہ چڑیاں اڑنا شروع ہو گئیں، تو پھر انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ جی انکل کو کہ جی ہم نے بس ہماری وہ تو اس لیے آج کل کے دور میں جو گلوبل سچویشن جا رہی ہے اس میں، تو اب آپ کی افواج کا آخری بات کرتا ہوں، آخری جملہ، تو آپ کی فورسز کا مقابلہ ہے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ. آپ کی فورسز کا اب ایک طرح سے مقابلہ ہے یہ جو مغرب کی یلغار ہے کہ جو ایران کی طرف ابھی پوری فوکس ہوئی بھی ہے، جو ویسٹرن جو ہے، تو اس کے بعد پھر چائنا کا فیکٹر ہے. تو آپ کا تو فوجوں کا مقابلہ ان سب سے ہے. تو آپ کے جو سیکیورٹی ڈیسیجن میکرز ہیں ان کی سامنے ہے مطلب امریکہ کی سچویشن، چائنا کی سچویشن، اور سب سے زیادہ انڈیا کی سچویشن. ٹھیک ہے، تو آپ جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، آپ کا مقابلہ بھی پوری دنیا کے ساتھ ہے. تو ادھر جو ہے، ادھر تو مکے ہوا میں جو کچھ آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایسی کوئی صورت میں نہیں دیکھتا کہ جس میں پاکستان اس ٹائٹ ڈیفنس بجٹ سے، جس میں وہ فوجی کہتے ہیں کہ جی اب بس گولیاں ہی رہ گئی ہیں، مطلب کہ حلوے شلوے تو ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو گاڑیاں پرانی ہیں، مطلب اس سارے کے اوپر وہ لڑ رہے ہیں. تو اس میں بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی ڈیفنس بجٹ کو کم کر کے، جو آلریڈی بہت کم کر دیا ہم نے، تو اس کو کم کر کے، میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ 2020 سے بھی 2021 سے آپ 20% ڈالرز میں کم ہے. یہ تو روپوں میں 20% بڑھا ہے نا، وہ ڈالروں میں اور کم ہو جائے گا. تو ڈالروں میں آپ 20% کم ہے، اور بنیان المرصوص بھی ہے، ایران پہ حملہ بھی ہے، یہ ساری صورتحال بھی ہے. تو وہ تو مجھے صورت بنتی نظر نہیں آ رہی جب انٹرنیشنل کمپیریزن کرتے ہیں. ہاں، لیکن جو جملہ میں بولنا چاہتا ہوں، تو ان کو اتنا ہی دینا پڑے گا یا اس سے زیادہ دینا پڑے گا، اس سے کم کی مزید گنجائش نشتہ. ٹھیک ہے، تو آپ سب جو ہیں جو ان کے پیسوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوشش کریں کہ بھائی ایسے مواقع پیدا کریں آئی ٹی کے اندر، باقی چیزوں کے اندر، کہ آپ زیادہ کمائیں. دیکھیں نا، ہمیں اپنے بجٹ کا سائز بڑھانے کی ضرورت ہے کہ $60 بلین کا بجٹ ہے، آپ کوشش کریں کہ جی اس کو 80 پہ ہم لے کے جائیں. اور پھر وہ کہے گا آپ میں سے کوئی ہوشیار صاحب بچہ کہ میجر صاحب واپس ہماری ڈیوٹی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اگر صحیح میں بات کروں پاکستانی ہونے کے لحاظ سے، تو ڈیفنس بجٹ تو جو ہے اور جو سچویشن ہے اس کے مطابق کم ہونا مجھے نظر نہیں آتا. آلریڈی بہت ٹائٹ ہے. لیکن ہمیں اپنی اکانومی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کہ بھائی بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ اتنا ڈیفنس پہ لیکن دیکھیں جی اسی آئی ٹی کے اندر، اسی سب کے اندر، تو میرا خیال میں کہ اگر آپ پرائم منسٹر کو چٹھی لکھیں، ڈیفنس منسٹر کو چٹھی لکھیں، یا ایون فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھی اگر آپ خط لکھیں، تو آپ کہیں کہ سر ٹھیک ہے آپ کے پیسے تو ہمیں سمجھ آ گئے کہ اتنے دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے مواقع پیدا کریں. تو آپ کی یہ جائز ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایسے مواقع دیے جائیں، ایسی سچویشن پیدا کی جائے. فار ایگزامپل پارٹنرشپ کے ایگریمنٹس اچھے ہونے چاہیے. یہاں پہ پاکستان میں پارٹنرشپ نہیں چلتی، کیونکہ جیسے کام چلتا ہے تو پارٹنر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سب کچھ کیا، باقی کسی نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو عدالتیں فیصلے جلدی نہیں دیتی، مطلب بہت سارے اور مسائل ہیں. تو ان کے اوپر توجہ، تو ہمیں اپنی اکانومی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. مطلب راجہ صاحب یہاں پہ نا میرے پاس 2-3 سوال اکٹھے جمع ہو گئے کیونکہ جواب کافی لمبا تھا.
تو اسے 2-3 سوالات یہ ایک تو یہ بولا جاتا ہے، کیونکہ میں سوشل میڈیا یا بینگ اے ینگسٹر کافی یوز کرتی ہوں، تو بہت سارے میرے جیسے ہی نوجوان یہ تنقید کرتے ہیں کہ جو دفاعی بجٹ ہے وہ ملکی معیشت کے اوپر بوجھ ہے. ایک تو یہ. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جنگیں یا اس طرح کی چیزیں تو بڑی کبھی کبھار آتی ہیں، پورا سال آپ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ کہاں پہ آپ کا بجٹ استعمال ہوتا ہے، جو پورا سال آپ کو اتنی مراد دی جاتی ہے وہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے. تیسرا جو سوال آتا ہے نہیں ایک ایک کر کے چلتے ہیں. اچھا جب میں لکھ لیتا ہوں ضرور ضرور. نہیں آپ ان دو کا جواب دیجیے. میں ایک تو آپ کا سوال تھا نا کہ جی ایک وہ خاص دن ہوتا ہے جب جنگ ہونی ہوتی ہے، دوسرا کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو دفاعی بجٹ ہے وہ ملک کی معیشت کے اوپر بوجھ ہے. اچھا جو دفاعی بجٹ ہے وہ بالکل ملک کی معیشت کے اوپر بوجھ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اب اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم محلہ بدل لیں، کہ بھائی جا کے سلوینیا، سویڈن یا جو شریف قسم کے ملک ہیں اس میں جا کے بیٹھ جائیں. تو کیا وہ ممکن ہے؟ نہیں، پاسبلٹی نہیں. تو ہمارے محلے میں کون ہے؟ انڈیا، چائنا، افغانستان، ایران، اور پھر ایک طرف وہ بحیرہ عرب. تو مجھے بتائیں کہ ان چاروں میں سے کسی کو سمجھا لیں، تو مجھے بتائیں ان میں سے کس کو سمجھائیں؟ سمجھایا تو نہیں جا سکتا. تو آپ سمجھیں میری بات. بالکل. تو دفاعی بجٹ بالکل ملکوں کے اوپر بوجھ ہے. لیکن میں آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ فگر لے کے آیا. وہ انٹرسٹنگ فگر یہ ہے کہ میں نے یہ چیک کیا، آج کل تو دیکھیں نا وہ جیمنائی ہے، اے آئی ہے، اس کے اوپر تو آپ ٹائپ کریں نا کہ اس سوال کا جواب دو. تو میں نے کہا کہ جی ڈی پی کا کتنا حصہ لوگ سپینڈ کرتے ہیں اپنے بجٹ، اپنی دفاع کے اوپر. صحیح. کیا ہم ہی وکھرے نرالے ہیں دنیا کے اندر؟ تو 2024 میں یوکرین نے اپنی جو بھی ان کی آمدن تھی، جس کو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں، کہ جو ان کے ملک کی ٹوٹل اکانومی جی ڈی پی، اس کا 34% انہوں نے بجٹ پہ دفاع پہ خرچ کیا. سمجھ آتی ہے وہ حالت جنگ میں ان کی 3 سال سے جنگ چل رہی ہے. اسرائیل نے 8% سے 9%، الجیریا نے 8%، اسی طرح روس نے 7%، سعودی عربیہ نے 7.5%، اسی طریقے سے پولینڈ ہے، کولمبیا ہے، گریس ہے. تو مطلب یہ سارے اس کے اوپر. تو پھر میں نے اس پہ لکھا کہ جی پاکستان ورلڈ ایوریج کتنی ہے؟ تو ورلڈ ایوریج جو ہے وہ 2.5% آتی ہے جی ڈی پی کا، 2.5%. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر اس میں لکھا کہ جی پاکستان کس محلے میں پھر رہا ہے، کہ مطلب یہ کتنا خرچ کریں. تو پاکستان 2% سے کم ہے. صحیح. ہم لڑ رہے ہیں. پھر دوبارہ مثال دیتا ہوں. ایران 9 کروڑ، اسرائیل 90 لاکھ. ایران کی جتنی سائز ہے، اسرائیل اس کا میرا خیال ہے 10واں حصہ ہے. 10واں حصہ، بالکل. ٹھیک ہے. بہت چھوٹا سا ملک. بہت. ہمارے سامنے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ ہندوستان والے. اب پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ مطلب آپ کا ایک ذیلی سوال ہو سکتا ہے کہ میجر رضا ہندوستان کا تو کہتا ہے کہ جی ہم مستی کرتے ہیں، کہ جی ہم ہندوستان کے ساتھ شرارت کرتے ہیں. ہندوستان تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو پاکستان میں کچھ نہیں کہتے ہیں. تو دیکھیں 2025 میں ہوا یہ پہلگام، جس کا انڈیا نے ہم پہ الزام لگایا کہ جی. تو میں نے لکھا کہ جی 10 سال میں کیا واقعات ہوئے انڈیا کے اندر. تو 4 بڑے واقعات ہوئے. 2025 میں ہوا پہلگام، یہ 22 اپریل کو. ٹھیک ہے. جس میں انہوں نے اچھا مثالہ بھرا اس کے اندر کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی کلمہ سناؤ. اس نے کہا میں نہیں سنا سکتا. اس نے کہا مارا گولی سالے کو. تو انہوں نے اس طرح گولیاں ماری. مطلب اتنا ٹائم تھا دہشت گردوں کے پاس، اور ان میں سے ایک بھی نہیں پکڑا گیا. وہ ایسے غائب ہوئے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں. لیکن 10 منٹ کے بعد ایف آئی آر کٹ گئی، اور وہ وہاں سے کافی دور ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اوپر کہیں پھر رہے تھے. وہ گیٹڈ جگہ ہے، وہ ایک ریزورٹ ہے جہاں پہ ٹکٹ گھر بنا ہوا ہے. اس ٹکٹ گھر سے آپ ٹکٹ لے کے اندر جاتے ہیں، اور بہت ساری چیک پوسٹ ہیں وہاں پہ. نہیں، چیک پوسٹ نیچے آ گئی نا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو اوپر جہاں پہ پلیٹو ہے نا، جس طرح ہمارا دیوسائی ہے، اس طرح جو پلیٹو ہے کشمیر میں، جہاں پہ وہ سارے گھوم رہے تھے، فلمیں بن رہی تھیں، وہ ہنی مون والے کپل آئے ہوئے تھے، وہ ٹکٹ لے کے اندر جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ تو بہرحال 2022 میں یہ 22 اپریل 2025 کو پہلگام ہوا، 26 لوگ مارے گئے. 2019 میں پلوامہ ہوا، جس میں ان کے سی پی آر ایف کے 40 لوگ مارے گئے، ان کے پولیس کے. 2016 میں مطلب آج سے 9 سال پہلے ہوا ان کا اوڑی کا اٹیک، کہ جس میں 19 ان کے سپاہی مارے گئے، اور ان کے کسی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے اوپر اٹیک ہوا، جس کا انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا. اور اس سے پہلے پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا جنوری کے اندر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں کتنے واقعے ہوئے؟ 3. ایک تو 2016 میں دونوں واقعے ہوئے نا، پٹھان کوٹ اور اوڑی. اور اس کے اوپر وہ پاکستان پہ الزام لگا کے پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتے تھے نا. یہ ابھینندن صاحب بھی تو اسی چکر میں یہاں پہ تھے. اب اس کی نسبت پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں پچھلے 10 سال کے اندر آپ کی اوسطاً
300 سے 350 سیکیورٹی فورسز کے جوان وہ شہید ہوتے رہے, افسر بھی جوان بھی. 2024 آپ کا ڈیڈلیسٹ ایئر تھا کہ اس میں تقریباً 750, اگر میں پولیس کے شامل کر لوں تو جتنے بھی سیکیورٹی فورسز کے 750 شہداء ہیں آپ کے اوور آل, اور یہ ڈیڈلیسٹ تھا پاکستان کا سال سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے 2024. اور سوال یہ کہ کیوں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب امریکہ جیسے ہی نکلا افغانستان سے, اس کے بعد ایک ویکیوم پیدا ہوا, اس کے بعد یہ ہندوستانی بھی تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے, اور اس کے بعد سے مودی صاحب نے بھی وہ جو آرٹیکل 370 کشمیر میں 2019 میں ہٹایا, تو اس کے بعد وہ پھر ہمیں بزی رکھنا چاہتے ہیں. وہ پھر یہ کہتے تھے نا کہ جی ہم بلوچستان گرم کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو مطلب میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی سائٹ کے اوپر اول تو ہمارا اندرونی خطرہ بڑھا, دوسرا پھر آپ بیرونی بھی دیکھ لیں کہ جی اسرائیل کی غزہ میں جنگ, پھر اسرائیل کی ابھی ایران کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پورے مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے نا یہ جنگ پھیل جائے گی اور یہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو دیکھیں سیکیورٹی فورسز تو ادھر منہ کرے تو خطرہ, ادھر منہ کرے خطرہ. تو وہ جو آپ بڑے پیار سے کہہ رہی ہیں نا, وہ ایک دن نہیں ہے, یہ ہر منٹ کی ہر گھنٹے کی جنگ پاکستان میں چل رہی ہے. صحیح. آپ کشمیر والی سائٹ ٹھیک کرتے ہیں تو کے پی والی سائٹ پہ وہ کوئی شروع کر دیتے ہیں, آپ کے پی والی سائٹ کو اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ بلوچستان میں کچھ شروع کر دیتے ہیں, آپ بلوچستان کی سائٹ اٹینڈ کرتے ہیں. یہ اتنا چلتا ہے نا, وہ کل میرا بھانجا آیا ہوا تھا, اس کی آج کل وہ فوج میں لیفٹیننٹ ہے, تو اس کی ڈیوٹی آج کل ادھر بلوچستان میں ہے. تو میں اس سے پوچھا, میں نے کہا جی مارنگ, تو اس نے کہا ماموں بلوچیوں کو تو اس کا نام بھی نہیں آتا, لیکن کیمرے کے اوپر بڑی زبردست, مطلب آپ جس طرح وہ میں نے بھی میک اپ کیا ہوگا لیکن ظاہر ہے آپ نے بھی, تو وہ کیمرے کے اوپر انہوں نے کہا جی آپ ایسے دکھا سکتے ہیں کہ جیسے پورا بلوچستان اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یس یہ ضرور ہے کہ جی ہمیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں وہاں پہ ان بچوں کو روزگار مواقع سب کچھ دینے کی ضرورت ہے, لیکن یہ بھی سمجھیں کہ بلوچستان, یہ کہتے ہیں نا کہ مڈل ایسٹ پورا کبھی کردستان کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بات درست ہے کہ جی دیکھیں نا, آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں محلہ چینج کر سکتے ہیں, آپ کا جواب ہے کہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا محلے میں جتنے ہیں کھڑپینچ, ان کے میں نے نام آپ کو بتائے, میں نے کہا جی ان سے ہو سکتی ہے بات چیت. امن کی آشا لوگوں نے چلائی نا, کدھر ہے امن کی آشا والے؟ دیکھیں نا, مسلمان ہندوستان کا غریب ترین طبقہ ہے. مسلمان دلت جس کو اچھوت کہتے ہیں, اس سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے. ہر 50 میں سے ایک مسلمان گریجویٹ ہے ہندوستان. ہم تو ہیں چلو برے نا, ہم تو ہے ہی بیکار, دفاع کھا گیا, مطلب یہ ہو گیا, لیکن وہاں پہ کیوں ان کی اتنی بری حالت ہے؟ مسلمان امیر بھی اگر کوئی ہے تو وہ ہندو مطلب پوش نیبرہڈس میں نہیں رہ سکتا, وہ مسلمان بستیوں کے ساتھ ہی جا کے اپنے ایریاز ہیں, تو اسی میں جا کے رہے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معذرت کے ساتھ دیکھیں نا, آپ نے فوراً ہی جواب دے دیا کہ جی میں سر ہندوستان کو نہیں سمجھا سکتی, میں چائنا کو نہیں سمجھا سکتی, میں جو ہے افغانستان کو نہیں سمجھا سکتی. تو بس پھر کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر خود کو پھر وہی جواب آ جاتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیجیے. دیکھیں آفیسرز کی جو ریشو ہوتی ہے شہادت کی بنسبت سپاہی, کیونکہ سپاہی کافی زیادہ ہوتے ہیں, سپاہی آگے بھی لڑتے ہیں, آفیسر ویسے بھی پیچھے ہوتے ہیں, تو وہ بہت کم ہوتی ہے, 1% ہوتی ہے کہ اگر 100 سپاہی مریں تو کوئی 1 یا 1.5%, مطلب 1.5 افسر مرے گا. تو پاکستان میں وہ ریشو بہت زیادہ ہے. آپ کے یہ جو پچھلے سال 480 فوج کے مرے ہیں, اس میں 10% کے قریب آفیسرز ہیں, اور ان کی تصویریں دیکھیں, عمریں دیکھیں, 27 سال, 28 سال, 22 سال, 2 ہفتے پہلے شادی ہوئی, ایک بیٹا ہوا اس کی ہوئی. اور آپ کے جو جوان ہیں, جو سپاہی ہیں, 28 سال, 29 سال, 32 سال, مطلب یہ ان کی اوسط عمریں ہیں, اور ایک بیوی, مطلب 2 بیٹے, مطلب یہ سب کچھ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا شکریہ ادا کریں. یہ جو آپ اور میں پروگرام کر رہے ہیں, آج سے 7 مئی پہ چلے جائیں جی, تو 7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ فل فلیج حملہ کر دیا تھا. میں یہ آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, 3.5 سال ہو گئے ہیں یوکرین اور روس کی جنگ کو. بتاؤں کتنے لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں؟ تقریباً 10 لاکھ کے قریب یوکرینی مارے گئے ہیں, نوجوان.
اور تقریباً 2 سے 3 لاکھ کے قریب جو ہیں روسی مطلب وہ سپاہی جو ہیں اور افسر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو میں تو پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ محلہ اگرچہ بڑا برا لگتا ہے لیکن اس میں 2-3 بڑی اچھی باتیں ہیں. ایک یہاں پہ دھوپ روز ہے, آپ دھوپ کی کمپلینٹ کر رہی تھیں بھائی, لیکن بڑی مہربانی دھوپ روز ہے. نمبر 2, اور اچھی دھوپ ہے, بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہے بہت کم نہیں. آج کل ٹھیک ہے گرمی زیادہ ہے لیکن چند دن کے لیے. نمبر 2 کہ ہندوستانیوں کے بھی ناک آؤٹ پنچ لگا تو بھائی عقل آ گئی, تو آپ کی جنگ ختم ہو گئی 3.5 دن میں. اینڈ 3.5 days. یوکرین اور روس کی جنگ چل رہی ہے 3.5 ایئرس, 3.5 سال. اور ڈیتھس میں نے آپ کو بتا دی ہیں اوور 1 ملین. کہنا آسان ہے نمبر, It's a huge number. تو ہماری ڈیڈلیسٹ ایئر ہے جس میں ہماری یہ 700 کے قریب شہادتیں ہیں. تو اس لیے میری اپنی نظر کے اندر ان بچے اور بچیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, ان کو شاباشی دیں, ضرور ان کو کہیں کہ جی وہ ہاں آپ کہیں کہ جی دفاع میں پیسے کیسے بچائیں, تو دفاع میں پیسے ایسے بچائیں جی زیادہ ملک میں بنائیں. لیکن پھر وہ ٹیکنالوجی امپورٹ کرنا, سامان امپورٹ کرنا, بڑے پیسے, ٹائم, سب کچھ لگتا ہے. پھر کہ جی ہندوستان کو چاہیے کہ عقل کریں, امن کی بات کریں, یہ سارا کچھ کریں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ مکہ ماریں گے تو پھر امن آئے گا. اگر آپ یہ بنیاد المرصوص میں ان کو نہ لگاتے, دیکھیں جی ان کا مدعا کیا تھا کہ جی پہلگام آپ نے کیا, بھائی تب بھی اگر چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس آف انڈیا بھی کھڑا ہو اور اس کے سامنے قتل ہو جائے تو تب بھی جج صاحب ڈائریکٹ پھانسی نہیں دے سکتے. کیس ہوگا, عدالت میں جائیں گے, گواہ پیش ہوں گے, مطلب وہ مجرم کو بھی پورا حق دیا جائے گا اپنا دفاع کرنے کا. اس کے بعد جا کے وہ سزا, پھر اس پہ اپیل, پھر برائے اپیل, پھر یہ سب کچھ. یا پاکستان میں سیکیورٹی کے اتنے سنگین حالات ہیں, مطلب ہم روز دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں. آپ کے 26 مارے گئے, ہمیں افسوس ہے. پاکستان نے کہا جی آپ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کرا لیں, آپ جو ہے نا کوئی نیوٹرل انویسٹیگیشن کرا. اب وہاں سے آپ میزائل داغ دیں کہ جی وہ یہ ہمارا مجرم ہے, جی حافظ سعید, وہ مسعود اظہر, فلاں کو مسجدیں شہید کر. پاکستان کے پاس کیا چوائس رہے گی؟ تو میں اسی لیے معذرت, لیکن میں ہندوستان والوں کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ 22 اپریل سے 6 مئی تک پاکستان میں ایک بندہ مجھے نہیں ملا کہ جو کہہ رہا تھا کہ جی لڑائی ہونی چاہیے. اور آپ کا پورا ہندوستان جانا, وہ کدھر گئے وہ صاحب جو ہے, خیر سے وہ بھی ریٹائرڈ میجر ہی ہیں, جو کراچی پہ حملہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اڑا دو, یہ گٹر کے کیڑے, یہ اب غائب ہو گئے نا. اب کوئی سستا سا دارو بیٹھ کے پی رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن اس ٹائم پہ کیسے اڑ کے آتے تھے. اس کے بعد تو نہیں بات کی نا, اس سے پہلے تو آپ سارے نوجوان ان کو دیکھتے تھے نا, سمجھ آ گئی نا میں کس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, نام لینا اچھا نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا. وہ کہتے تھے گٹر کے کیڑے, یہ وہ ان کے فوجی. تو ہندوستان کو غلط فہمی یہ تھی, جو میری سمجھ ہے, ہندوستان کو غلط فہمی یہ تھی, کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا ہے, تو ان کو غلط فہمی یہ تھی کہ جی پاکستان آرمی اور یہ جو عوام ہے نا یہ آپس میں خفا خفا ہیں, تو میرا خیال میں ہم یوں کریں گے نا تو یہ کھڑے ہو جائیں گے, اور لوگ جو ہے نا وہ اس کا ٹوٹل الٹ ہو گیا, کیونکہ فوج کھڑی ہوگی. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یار فوج ہمارے شہزادے کھڑے ہیں, تو وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور پھر جب انہوں نے ان کو ناک آؤٹ لگا دیا, پھر تو بلے بلے, اب تو بحث ہی نہیں ہے. یہ تو میرے حساب سے ایک خواہ مخواہ کا ہم پروگرام کر رہے ہیں. ابھی تو آپ جائیں, وہ کہے گا سر میرے یہ آڑو بھی اٹھا کے لے جائیں, فوج کو دے دیں. سمجھ آئی؟ تو میرے حساب سے یہی غلط فہمی اسرائیل کو بھی تھی. انہوں نے ایران پہ حملہ کیا, ان کی پوری لیڈرشپ اڑا دی, اور انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ انقلاب آ جائے گا. آیا ہے کوئی انقلاب؟ کوئی انقلاب نہیں ہے, بلکہ I must appreciate ایران. میں یہ آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں, معذرت کے ساتھ, آپ کا واحد اسلامی ملک ہے, اور میں اسلامی زور دے کے کہہ رہا ہوں, کہ جس نے نیوکلیر ہتھیار بنائے. یوکرین, یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اب آپ کے ساتھ جو ارد گرد بچے بچی ہیں نا, کہ جو رات کو یہ کوئٹہ ٹی اینڈ کیفے پہ بیٹھ کے وہ ساری بحثیں کریں گے. جب USSR جو متحدہ روس تھا, جب وہ ٹوٹا روشنا, تو یوکرین کے پاس امریکہ اور روس کے بعد تیسرے نمبر پہ دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلیر ہتھیار تھے. اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب روس ٹوٹا تو یوکرین جب علیحدہ ہوا, تو امریکہ اور روس کے بعد سب سے زیادہ نیوکلیر ہتھیار, امریکہ اینڈ رشیا کے بعد سب سے زیادہ جو نیوکلیر ہتھیار تھے وہ یوکرین کے پاس تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی امن کی آشا, انہوں نے کہا تم اچھے بچے بنو, یہ خطرناک ہتھیار ہیں, تمہیں نقصان ہوگا بیٹا, تو تم اس طرح کرو. روس نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں, امریکہ نے کہا میں تو 3 ملکوں نے گارنٹی دی, روس, امریکہ اور برطانیہ نے. اور وہ ہتھیار ان سے لے کے کچھ روس بھیج دیے, کچھ مطلب امریکہ بھیج دیے, کچھ ضائع کر دیے, ختم کر دیے.
تو آج یوکرین کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس ہوتا نا نیوکلیئر ہتھیار، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی کون ہم پہ حملہ کرتا ہے. سمجھے میری بات؟ تو کیا قیمت ہے پھر اس نیوکلیئر ہتھیار کی؟ تو وہ جو جنرل ضیاء الحق صاحب کا ایک کلپ بڑا مشہور ہے کہ جس میں وہ ایک برٹش صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جناب، تو اس سے کہا کہ جی آپ کے تو مزے ہیں، ایک طرف آپ نے یہ ہوا رکھا ہوا ہے کہ جی ہمارے پاس بم ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان NPT پہ دستخط نہیں کر رہا تھا، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے، ٹھیک ہے، جو یہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے خلاف جس پہ ایران نے سائن کیے ہیں خیر سے اور پھنسا ہوا ہے، تو پاکستان نہیں کر رہا تھا. اتنی مشکلات، اتنی سب غربت، سب کے باوجود پاکستان نے کہا نہیں. تو ضیاء الحق صاحب تو اس سے کہا کہ جی آپ کے دوہرے مزے ہیں، ایک طرف تم نے انڈیا کو ڈرایا ہوا ہے کہ میرے پاس بم ہے، دوسری طرف تم کہتے ہو نہیں ہے اور امریکہ کی ساری امداد دیتے ہو، کیونکہ جیسے ہی تم کہو گے کہ بم ہے تو امریکہ کی امداد تو بند ہو جائے گی کانگریس سے. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ جی میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ ساری عقل ہم میں ہے، لیکن پاکستانی بڑے اسمارٹ لوگ ہیں. اس نے کہا کہ جی اور آزادی کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو ہم اپنی آزادی کے اوپر اور اسپیشلی یہ جو انڈیا ہے اس کو کبھی یہ نہیں سمجھنے دیں گے کہ جی وہ ہمیں جو ہے نا کوئی چکر دے سکتا. تو اس لیے میری نظر میں عبد القدیر خان صاحب، اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے، اور اسپیشلی ان کی وائف، دیکھیں وہ ڈچ خاتون تھیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہیں یہ ہالینڈ میں نوکری کر رہے تھے، یہ جو ڈالروں والی یورو والی نوکری ہوتی ہے یہ کر رہے تھے، اور یہ بات پھیل گئی تھی کہ ہندوستان نے جو ہے وہ نیوکلیئر بم بنا لیا ہے. تو وہ بندہ جو ہے وہاں پہ تھا اور پاکستان نے کہا جی ہم نے بنانا ہے، کیونکہ اگر انڈیا نے بنا لیا پھر تو بنانا ہی بنانا ہے. تو وہ نوکری چھوڑ کے آیا، اور اس کی بیوی ڈچ تھی، وہ بھی اس کے ساتھ آئی اور مرتے دم تک اس کے ساتھ رہی. اور اس نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کا نیوکلیئر مطلب پروگرام بنایا، مطلب وہ ساری کہانی پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا مشکلات ہوئیں، کیا سب کچھ ہوا، کیا نہیں ہوا. تو اس لیے یہ جو آپ نوجوان بچے بچیاں ہیں، مطلب آپ بھی بڑے روشن ہیں، پاکستان کا مستقبل ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن یہ جو بلکہ میرے سے بھی وہ تھوڑے سے سینئر ہیں، کہ جو میرے جیسے بڈھے یا ان سے جو ہے وہ ہم نے بھی کوئی اٹی ٹلا ہی نہیں کھیلا، ہم نے بھی بڑی محنت کی پاکستان کے لیے، مطلب انہوں نے بڑی محنت کی اور ان کا ویژن ٹھیک تھا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نہ بھٹو صاحب غدار تھے، نہ ضیاء الحق صاحب غدار تھے، نہ بے نظیر صاحبہ غدار تھیں، نہ نواز شریف صاحب غدار تھے، نہ جو ہے نا عمران خان صاحب، کوئی بھی نہیں غدار. پاکستان کی سالمیت کا جہاں پہ مسئلہ ہے وہاں پہ سارے پاکستان کے ساتھ بالکل مخلص اور لائل تھے. اور دوسرا کہ کریڈٹ دینا چاہیے جہاں پہ بنتا ہو. نواز شریف صاحب کا یہ ہینڈز ڈاؤن کریڈٹ ہے کہ باوجود تمام لالچ کے، یوکرین کو اگر انہوں نے اتنے لالچ دیے تھے، ہم تو ایک اسلامی ملک تھے نا، تو ہمیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹافیاں بھی دیں گے، ہر سال برتھ ڈے بھی منائیں گے، بس دھماکہ تم نہ کرو. تو نواز شریف صاحب کا بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی ٹافیاں، آپ کی لالی پاپ مطلب میں نہیں کھاتا، ہم بھوکے رہ لیں. دیکھیں وہ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا گھاس کھا لیں گے لیکن بم بنائیں گے، اور نواز شریف صاحب نے اس کو کیری کیا کہ انہوں نے بم دھماکے کیے. انڈیا نے 5 کیے تو ہم نے 6 کیے. تو اس لیے میری جو وہ آپ کہہ رہی ہیں نا ایک دن کی جنگ، شادی کیا ہے؟ روز کی جنگ ہے نا. جاب کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے روز کی لگژری بھی ہو سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں جاب کیا ہے؟ روز کی جنگ ہے نا. نہیں ہو سکتا ہے جاب بھی کچھ لوگوں کے لیے روز کی لگژری ہو. تو بس اگر اچھا محلہ ہے تو لگ رہی ہے، اگر خراب محلہ ہے تو پھر روز کی جنگ. صحیح. رضا صاحب یہاں پہ میرے پاس ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ محلہ ہمارا ایسا ہے جہاں پہ ہمیں یہ چیزیں مطلب ضروری ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. کیا دہشت گردی، TTP، BLA اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کے خلاف بھی دفاعی بجٹ کارآمد ہے؟ ہاں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جی وہ کہیں گے کہ یار اس نے سارا کیس ہی الٹا پلٹا کر دیا نا، لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ایک تو اپنے پاس یہ لکھ لیں کہ ہمیں پروپیگنڈا سے بچنا چاہیے. اور پہلے تو پروپیگنڈا یہ تھا، اور اس میں دیکھیں نا اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتی، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سب چیزیں الٹ پلٹ ہو چکی ہوتی. لیکن کمال یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی کے بریک تھرو نے آپ کے پاس مائک اور کیمرہ دے دیا، میرے پاس مائک اور کیمرہ دے دیا، بہت سارے لوگوں کے پاس مائک اور کیمرہ دے دیا. تو لوگ یہ جو اسپیشلی آپ کی ٹاپ ایکٹریسز اور ایکٹرز ہیں، یہ پہلے ٹک ٹاک کو کہتا ہے دفعہ کرو، ٹک ٹاکر ہے، یوٹیوبر ہے، اس کو سائٹ پہ کرو، کدھر آگے یہ بڑے لوگوں کے بیچ میں. اور ابھی بھیک مانگتے ہیں کہ مجھے بھی فالو کرو، مجھے بھی، کیونکہ ٹک ٹاک والوں نے مطلب ایسی زبردست ویڈیوز، ایسی زبردست سوشل میڈیا، انسٹا، یہ جو آپ کے سارے ہیں، کہ انہوں نے ایسے کمال کیے ان بچے اور بچیوں نے کہ بھائی وہ گیم ہی پلٹ گئی نا.
یہ آپ کا میرا یہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ تو اب پرانے لوگوں کی باتیں ہیں نا. مطلب اب تو ہے کہ جی آپ کسی کیفے میں بیٹھے ہوئے واک کر رہے ہیں, چلتے ہوئے آپ سارا کچھ. تو اس نے نیریٹو ایک نیا کریٹ کیا جو اینٹی گورنمنٹ نیریٹو تھا, جو مطلب سچے پن پہ تھا, اخلاص کے اوپر تھا, یہ سب کچھ تھا. تو پہلا تو یہ ہے کہ پروپیگنڈا سے بچیں. صحیح, ٹھیک ہے. بلوچستان کی میں کلیئر بات کروں گا آپ سے. بلوچستان ایریا وائز پاکستان کا 44% ہے, لیکن بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ پاکستان کا 7 سے 8% ہے. سب سے کم ہے 7 سے 8%. اس 7 سے 8% میں 3.5% جو ہیں وہ پشتون ہیں یا دیگر کمیونٹیز ہیں, اور تقریباً 3.5% کے قریب جو ہیں وہ بلوچ, جو پیور بلوچ ایتھنیسٹی کرتے ہیں. اور اس میں سے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک آزاد بلوچستان بنا. بہت چھوٹا سیگمنٹ ہے اس میں سے جو ہے. تو اگر میں کہوں کہ جی 100% بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم وہ کرتے, تو وہ پاکستان کے 44% سنبھال سکتے ہیں. پاکستان 25 کروڑ کی آبادی ہے, اتنی مشکلات ہیں کہ ہم کس طریقے سے یہ سارا وہ کریں, تو وہ سنبھال سکتے ہیں. تو جواب ہے کہ نفی میں کہ نہیں سنبھال سکتے. تو اگین آج کل تو میں آسان کام کرتا ہوں نا, اے آئی میں لکھتا ہوں کہ ہاں اے آئی مطلب ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے بتا کہ جی آزادی کی کتنی تحریکیں کامیاب ہوئیں, ان کے کیا کیا فیکٹ. تو یہ جو علیحدگی پسند کی تحریکیں ہیں, اول تو یہ کامیاب ہی نہیں ہوتی. ان میں سے صرف 10-15% کامیاب ہوتی ہیں. یہ بس ایک ٹینشن کریٹ کرنے کے لیے, ٹینشن کریٹ کرنے کے لیے, آپ کو سیدھا کرنے کے لیے. امریکہ کے پاس ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, مطلب یہ کر, اور پھر وہاں پہ اس غربت کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, اس بے روزگاری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جی اگر اسپانسر اچھا ہوتا, کہ کوئی بڑا اسپانسر ڈالروں والا, یورو والا, تو پھر بھی میں کہتا کہ جی چلو بلوچیوں کو تھوڑا سا لے لینے چاہیے پیسے, خیر ہے کوئی نہیں, تھوڑی گڑبڑ کرنے کی. لیکن یہ ٹٹ پونجی بنیے سے تو نہ لونا یار. وہ تو مطلب دمڑی دے گا آپ کو, 58-54 پہ وہ آپ سے یہ کام کرائے گا, آپ خواہ مخواہ شہید ہوں گے. تو اس لیے مجھے اسپانسر اچھا نہیں لگتا ان کا ہندوستان. ٹھیک. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا یہ ہماری اپنی انٹرنل کمزوری نہیں ہے؟ تو جواب ہے کہ یس, یہ ہماری اپنی انٹرنل کمزوری ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, تو میرے خیال میں, اب میں اپنے کچھ ذاتی وائلڈ آئیڈیاز پیش کرنے لگا ہوں, تو میرے خیال میں جہاں حکومت بجٹ دیتی ہے, یہ ساری چیزیں دیتی ہے, حکومت کو کچھ ایسی پالیسیز دینے چاہیے کہ فرض کریں وہ کہیں کہ جی یہ جو آپ کا اسمارٹ سا وہ کیمرہ مین بیٹھا ہوا ہے, کہ اگر یہ بلوچستان میں کسی سبی میں شادی کر لیتا ہے تو اس کو ٹیکس معاف ہے. ٹھیک. اگر یہ جو پروڈیوسر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ اگر جو ہے وہ فاٹا میں شادی کرتا ہے تو اس کو جو ہے ٹیکس اس کا 30% یا 50% اس کا انسینٹیو, تاکہ ہمارا یہ پھر سبی بلوچستان جائے اور جا کے دیکھے کہ وہاں پہ کیا غربت ہے کیا نہیں ہے. اور وہ جو سبی کی ہماری بہن بیٹی یا بیٹا ہے وہ ادھر آئے اور ادھر آ کے دیکھے کہ یہاں پہ لوگوں نے کیسے ترقی کی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ شروع سے ہی پنجاب ترقی والا تھا, یہ نہیں ہے کہ شروع سے ہی امریکی دنیا کے لائق ترین لوگ تھے, لوگوں نے محنت کی. چائنا آج سے 40 سال پہلے دنیا کا غریب ترین ملکوں میں آتا تھا. ہمارے 40 years ago چائنا, ان کی ابھی سینچری آف شیم ختم ہوئی ہے کہ جس میں افیم اور یہ امریکہ نے ان کو اس پہ لگائے رکھا, اس کے اوپر جو ہے نا ان کی مطلب لوگوں کو, جوانوں کو تباہ کیا جو. تو 40 سال میں چائنا نے ایسے ترقی کی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ تو اب اتنے کیا اس کو کہتے ہیں خفا باتیں کرنے کے بعد کوئی آپ کو اچھی بات بھی بتاؤں. اس بدلتی دنیا میں میری ذاتی سمجھ کے مطابق بلوچستان پاکستان کے بچے اور بچیوں کو چاہیے کہ آپ لازماً چائنیز سیکھیں. دی سینچری آف چائنیز ہیز اسٹارٹڈ. اب چائنا ہی دنیا کی بڑی طاقت ہے. تو پہلے جیسے آپ انگلش سیکھ کے ایک فائدہ حاصل کر سکتے تھے, ابھی چائنیز سیکھ کے. اور اس محلے میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم چائنا کے آئرن کلیڈ فرینڈ ہیں. تو کچھ بھی ہو جائے, بنیان المرصوص میں پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جناب ساڈا جڑا باکسر ہے نا وہ ایسا پنچ لاندا ہے کہ ہندوستان نو کلٹی کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ بہت سارے لوگوں کے ہیں کہ جی اے تگڑے بچے ہیں, تو آپ کے ملک میں لوگ آئیں گے. بہت سارے آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں کہ جو پہلے سمجھتے تھے کہ جی آج گیا کل گیا, ٹھیک, اب ان کو پتہ ہے کہ جی پاکستان کہیں نہیں جاتا. جی. اور پھر خیر سے ابھی تو ہم نے آپ کو
کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بھی دیکھیں کہ جو چائنا ہے اس نے بھی دیکھیں ہندوستان کے جرنیل کا بیان ہے، ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کا بیان ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی پاکستانی فوجی چینیوں سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر مجھے چوائس ملے کہ میں چینی سے لڑوں یا پاکستانی سے لڑوں تو میں چینی سے لڑ لوں گا، پاکستانی سے نہیں لڑوں گا. سنیں، تو چائنا جو ہے جب وہ ترقی کر رہا ہے تو چائنا کی ترقی کے اندر ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے مواقع پیدا کریں. تو آپ جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، کچھ کام ہیں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں، کچھ جو گورنمنٹ کر سکتی ہے. تو آپ کو چاہیے چینی سیکھیں، آپ کو چاہیے کہ جی چائنا کی طرف ٹریول کریں، آپ کو چاہیے کہ جی چائنا سے دیکھیں کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں جو یہاں پہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا کہ پاکستان میں ہم یہ کوشش کریں کہ یہ جو امن کی کوششیں ہیں اس کے اوپر ایک نیشنل نیریٹو بنائیں. ابھی دیکھیں نا آج پورا ایران، سب بچے بچیاں جو ہیں وہ ایران کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دفاع کرو باقی سب کچھ، ایران سب سے پہلے ہے. تو اسی طریقے سے آپ بھی جب کہیں گے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، جو بھی ہے بھائی، ہمیں اپنی فوج پسند ہے، ہمیں اپنی حکومت پسند ہے، بس ٹھیک ہے، اسی کے اوپر ہم نے چلنا ہے. تو میرے خیال میں کہ آنے والے دنوں میں بیکاز آف چائنا پاکستان کے بڑے اچھے دن آنے والے ہیں. یہ ہمارا 2022-23 یہ سب سے ٹف تھا، 24 قدرے بہتر تھا، 25 ابھی بہتر ہے. ہم نے محلے میں تو کوٹ لگا لیا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اکنامک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھیں، اور ہمیں چاہیے کہ جی جو چائنا کی ترقی اور جو چائنا کا وہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس میں ہم برج بنیں. تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو ایران والی سچویشن ہے، اللہ کرے گا کہ یہ بہتر ہو جائے گی. اور اس کے بعد سے آپ یہ دیکھیں گی، اور ویسے بھی ابھی ساری اکانومی جو ہے وہ دنیا کی، مطلب میں اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت میں جو فالو کرتا ہوں کہ وہ یہ ایسٹ میں آ گئی، شفٹ ہو رہی ہے، ہو گئی ہے، ہو نہیں رہی، ہو گئی ہے. تو اب اس میں انوویٹو طریقے سے ہمارے بچے بچیاں جو ہیں، اگر ہم اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بہتر کریں، اور یہ جو فضول قسم کی بحثیں ہیں نا کہ جی یہ بجٹ زیادہ، بجٹ کوئی زیادہ نہیں ہے، لوگوں کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے. فوج میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی 10% زیادہ لے لیتی ہوگی، لیکن مقصد یہ ہے کہ اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. اور پہلے تو پھر بھی اسکول چاہیے ہوتے تھے نا، یونیورسٹی چاہیے ہوتی تھی. ابھی کسی نے اگر ٹی وی پروگرام کرنا ہے یا اپنا کوئی، وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس بڑے مدلل دلائے، اس کو کوئی اسٹوڈیو کی ضرورت ہے؟ وہ تو موبائل سامنے رکھے اور سب کچھ کر لیں. تو آپ اسی موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ترقی کے سفر کے اوپر آپ اپنا بھی رستہ اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا رضا صاحب، ایک سوال میرے پاس یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جو دفاعی بجٹ ہے، ہم تو یوزلی بات کرتے ہیں کہ یہ ہتھیار خریدنے میں کام آئے، یہاں پہ کام آئے، وہاں پہ کام آئے. تو مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ یہ جو دفاعی بجٹ ہے یہ صرف فوجیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اس کی کوئی اور جو ہے کہیں اور پہ بھی کسی اور چیزوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو دفاع ہے اور معیشت ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا لنک ہے؟ کسی نے بڑے اوکھے سوال آپ کو لکھ کے دیے. اچھا، پہلا کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ فوج کی تمام ضرورتوں کے لیے سوائے پینشن کے، میرا خیال میں ٹھیک ہے. جو ریٹائر ہو جاتا ہے وہ پھر فیڈرل بجٹ میں چلا جاتا ہے کہ وہ پینشن ادھر سے لیتا ہے، لیکن جو حاضر سروس ہیں مطلب وہ ان سب کی. تو دیکھیں نا فوج میں نا اصل میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ میں سے کسی سویلین نے فرض کریں یہاں سے بلوچستان جانا ہے یا کسی ڈیوٹی پہ جانا ہے یا وٹ ایور جانا ہے، تو وہ کمرشل روٹس کو استعمال کر کے مطلب اس طریقے سے وہ جا سکتا ہے. لیکن جب فوج کا کوئی سپاہی یا کوئی افسر جو ہے اس نے کسی جگہ پہ کسی ڈیوٹی کے اوپر جانا ہے تو وہ سیلف سسٹینڈ ہونا چاہیے، مطلب اس نے اپنے راشن کا بھی خود بندوبست کرنا ہے، بجلی کا، پانی کا، مطلب ساری چیزوں کا. تو اس لیے فوج کی جو موومنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ زیادہ ایکسپینسو ہے. لیکن یہ جو ڈیفنس بجٹ ہے یہ فوج کی تمام ضروریات کے لیے، ان کے پاس جو موجودہ ہتھیار ہیں ان کی مینٹیننس کے لیے، انہوں نے جو مستقبل میں ہتھیار خریدنے ہیں، ہتھیار سے میری مراد ہے کوئی بحری جہاز خریدنا ہے، کوئی ایئر فورس کے جہاز خریدنے ہیں، کوئی الیکٹرانک سسٹم خریدنا ہے، مطلب جو بھی انہوں نے، کوئی گن لینی ہے، کوئی ٹینک لینا ہے، کوئی اس کے اسپیئر پارٹ لینے ہیں، وہ سب کچھ کے لیے. پھر جو تو ایک موجودہ کی مینٹیننس کے لیے، ایک مستقبل کی خریداری کے لیے، اور ایک اس کے علاوہ یہ کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی، اور ایک ان کا جو آپریشنل ایکسپینس ہے ڈے ٹو ڈے کہ جی جو لوگ موو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، وہ سب کچھ ہے. تو مطلب یہ آل انکمپسنگ ان کی تمام چیزیں. اس میں کچھ کامنٹیٹرز مطلب یہ تو اگر میری سمجھ کے مطابق آپ پوچھیں تو اس پہ لوگوں کا اتفاق ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس نیڈز ہیں، جو ایکسپرٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں وہ جو نقطہ ایک اٹھاتے ہیں جو ویلڈ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں لارجر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے.
کہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے. اب اس پہ جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی میں پھر نئے پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کہ پھر دوسرے دشمن جو ہیں وہ اندازے لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بجٹ کدھر جا رہا ہے، یہ کدھر تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک کمپلیکس پرابلم ہے. امریکہ کے اندر بھی ڈیفنس بجٹ کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، لیکن میرے اپنے ذاتی نظر کے اندر بوجھ ضرور ہے کسی بھی ملک کے لیے. ڈیفنس ایک ایکسپینسو بڈ ہے. تو جو محلے اچھے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے نا اس طرح لڑائی مار کٹائی نہیں ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کو یہ سہولت بھی ہے. جس طرح یورپ کی یہ سہولت تھی کہ نیٹو کے چکر میں امریکہ نے ان کا پورا ڈیفنس کور کیا ہوا تھا، تو وہ مزے کر رہے تھے. لیکن اب امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، بلکہ ہٹ گیا ہے. اب آپ سنتی ہوں گی کہ جرمنی، دیکھو نا مزے کی بات ہے کہ جرمنی خود اپنا ڈیفنس بجٹ کتنا بڑھا رہا ہے. آپ کبھی یہ چیک کیجیے گا. آپ یہ چیک کریں کہ فرانس کتنا بڑھا رہا ہے، آپ یہ چیک کریں کہ ہالینڈ نے کتنا بڑھا دیا، باقی نے کتنا بڑھا دیا. تو نیٹو اس ٹائم پہ خود ہاتھ پاؤں مار رہا ہے ڈیفنس بجٹ کھڑے کرنے کے لیے. وہ اس لیے کہ یہ جو آپ عالمی جنگ کی باتیں سن رہی ہوں گی کہ ابھی وہ اس پیرائے میں آ رہے ہیں. تو پھر دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ ڈیفنس اور معیشت کا کیا تعلق ہے، تو اس کا بھی جواب اسی کے اندر ہے کہ نیٹو امریکہ کے سر کے اوپر کھلے اکانومی کو اپنے بڑھا رہے تھے، لیکن اب پھنس گئے ہیں کہ جب امریکہ نے کہا کہ جی میں سارے محلے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے جو صدر ہیں وہ کہتے تھے کہ بھئی یورپ پیسے دے نا، ہمارے خرچے پہ سارا کچھ کر رہے ہو نا، تو آپ پیسے دے. تو اب امریکہ جب پیچھے ہٹا تو وہ تو یس اکانومی کے اوپر دفاع کا بوجھ آتا ہی آتا ہے. لیکن اب اگر آپ کی فوج، آپ کا ایک اور سوال یہ ہونا چاہیے تھا جو بڑا اچھا سوال ہو کہ کیا ڈیفنس کا بجٹ ضائع ہو رہا ہے. ایک تو ہوگی نا بحث کہ ڈیفنس کا بجٹ زیادہ ہے یا کم ہے، ہو گیا ڈیفنس میں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا ڈیفنس کا بجٹ ضائع ہو رہا ہے؟ سر اسی لیے تو ہمارے پورا پوڈ کاسٹ ہے نا کہ نہیں مجھے بتائیں نا، بنیان المرصوص کے اوپر وہ ایک دن آ گیا تھا نا. اگر ہندوستانی اس دن چھا جاتے تو پھر یہاں پہ اس پلاٹ کی کیا قیمت ہوتی، کوئی فیکٹری ہوتی نہ ہوتی، کوئی اور ہوتا نہ ہوتا، تو سب زیرو ہی ہو گیا تھا نا. تو مجھے بات بتائیں کہ کیا آپ کے جو دفاع کے بجٹ لینے والے ہیں، بلکہ پروگرام مجھے نہیں معلوم آپ نے کب ختم کرنا ہے، لیکن ان کو جن کو دفاع کا بجٹ ملتا ہے، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ان کو بجٹ ملتا ہے، تو انہوں نے تو اپنے بجٹ کا حق ادا کر دیا نا. اگر اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا 3.5 دن کے اندر، تو انہوں نے تو حق ادا کر دیا نا. پھر ایک اور کمال دیکھیں، 22 اپریل کو پہلگام ہوا اور ہندوستان نے کہا ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے، اور 6 مئی کو اور 7 مئی کی رات کو انہوں نے اٹیک کیا. کتنے دن بنتے ہیں؟ 30 اپریل تک 8 دن، اور اس کے بعد 6 دن 14 دن دن رات نظریں تھیں ریڈارز کے اوپر، نظریں تھیں ہندوستان کے اوپر. اور پھر جب وہ آئے تو پھر کیسے ان کے جدید ترین طیارے انہوں نے گرا دیے، اڑا دیے، ناک آؤٹ پنچ لگا دیا. اسرائیل نے بھی کہا تھا نا کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس دن ان کا اٹیک ہوا تو ایرانیوں کو 24 گھنٹے سمجھ نہیں آئی کہ بھائی کیا ہو گیا. پوری ٹاپ لیڈرشپ، پوری چیف آف ڈیفنس اسٹاف، چیف آف اسٹاف، چیف آف ایئر کمانڈ، چیف آف فلاں، مطلب پورے کے پورے انہوں نے اڑا دیے. نیوکلیئر سائنٹسٹ تک اڑا دیے. آپ کا نیوکلیئر پروگرام 1974 سے چل رہا ہے. مجھے بتائیں گی کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی افواج، پاکستان کے سیکورٹی ادارے، پاکستان کی انٹیلیجنس، کیا اپنے نیوکلیئر سائنٹسٹ میں سے کوئی آپ نے سنا ہے کہ جی کسی کو خدا نہ خواستہ کسی نے اڑا دیا، کسی نے مار دیا؟ نہیں، ایسا نہیں. تو میرا خیال میں یہاں پہ تو آرگومنٹ تمام ہو جاتا ہے. پہلا سوال تھا کہ کیا پاکستان کا ڈیفنس بجٹ زیادہ ہے، وہ میں نے آپ کو ڈالرز میں بتا دیا کہ جی 2021 سے 22% ڈالر اس میں کم ہے. دوسرا سوال بنتا ہے کہ جی کیا حق ادا کر رہے ہیں، تو میرا خیال میں تو 2 ٹوک حق ادا کر رہے ہیں نا. ٹھیک، بنیان المرصوص میں جو گھنسا پڑا ہے، اور آپ مانیں یا نہ مانیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ تو ویسے شرارتی بچے ہیں نا، آپ لوگ تو کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہندو تو مان رہے ہیں نا. نہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اب میرے خیال سے یہ نوجوانوں کو بڑا باغی سمجھتے ہیں. نہیں باغی نہیں، میں تو ویسے نوجوان تھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ سوال پوچھنے کا، میں تو جواباً شرارت کر رہا ہوں نا. میں تو جواباً شرارت کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں، جو فوج کے بھی جنہوں نے لڑا ہے یا جنہوں نے جہاز گرائے ہیں، وہ کہ جرنیل تو نہیں تھے. جنرلز کو تو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو ٹرین کیا، انہوں نے ان کو بہترین ہتھیار لے کے دیے،
اور انہوں نے ان کو پوری سپورٹ دی. لیکن گرانے والے تو نوجوان ہیں نا, ینگسٹرز. وہ اسکواڈرن لیڈر, فلائٹ لیفٹیننٹ, گروپ کیپٹن, لیفٹیننٹ کرنل, میجر, جو کیپٹن, لیفٹیننٹس, تو مطلب وہ ہیں نا, یا یہ جو ٹیکنیشینس ہیں, یا جو ایئر مین ہیں, یا جو نیوی کے سیلرز ہیں, یا پاکستان کے جو سپاہی ہیں, لانس نائک, حوالدار, صوبیدار, مطلب وہ ہیں نا, وہ تو سارے جوان ہیں. اور ویسے بھی پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ بھائی سارے ہی جوان ہیں, سارے جوان, دل سب کا جوان. نہیں, رضا صاحب یہاں پہ تھوڑا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ جتنے بھی پاکستانی نوجوان ہیں انہوں نے تمام تر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں اس پہ بڑے زبردست طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے. اور میرے لیے ایک بڑی حیرت کی بات تھی, بلکہ خوشی کی بات تھی, کہ میں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تقریباً ہر پروفائل پہ دیکھا. یہ میرے لیے بڑی, کیونکہ 14 اگست پہ بھی بڑے لوگ مایوسی کی بات کرتے ہیں کیوں ہم یہ نعرہ لگائیں, لیکن 10 مئی کو یا 7 مئی کو یا 8 مئی کو یہ نعرہ لگائے. دیکھیں, وہ کسی بہت بڑے اکانومسٹ نے یہ کہا تھا کہ معیشت ہے کیا, اس نے کہا کہ معیشت اس ملک کے رہنے والوں کا اپنے ملک کے مستقبل پہ یقین ہے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے, اس کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے, مطلب کہ لوگ عوام سب کے ساتھ ہی ہم سب قائم دائم ہیں. لیکن اس سب میں میرے خیال میں کہ یہ جو 2025 کا واقعہ ہوا, یہ بنیان المرصوص والا, اس کے بعد سب کا پاکستان کے مستقبل پہ یقین بڑھا ہے, بڑھ گیا بالکل. تو میرا خیال میں کہ اسی سے انشاءاللہ ہماری اکانومی کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا, کیونکہ اب لوگوں کو یقین ہے. بہت سارے ظاہر ہے کہ میرے ارد گرد بھی ادھر ادھر کہہ رہے یار میرا خیال ہے کہ جی وہ سویڈن جا کے رہنا, کوئی کچھ, لیکن اب سارے کہتے ہیں نہیں یار بہترین ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ڈیفینس بجٹ اول تو ٹائٹ ہے, مطلب اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے میری ذاتی نظر میں. دوسرا کہ اکانومی آف کورس بڑھنی چاہیے, لیکن تیسرا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری افواج جو ہیں وہ اپنے ڈیفینس بجٹ کا حق ادا کر رہی ہیں. بہت چیلنج تھا, آپ کو اندازہ نہیں ہے, ایران اتنا پریشان ہے اسرائیل کی وجہ سے, مطلب ان کی بقا خطرے میں ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان بھی بائی دا وے ایک جوان ملک ہے, تو وہ جو ہے پاکستان کی سالمیت کا, اس کی بقا کا بہت بڑا خطرہ تھا. تو ہیٹس آف ٹو یہ جو آپ کے نوجوان آفیسرز ہیں, مطلب ٹروپس ہیں, کہ ان لوگوں نے اتنی محنت سے اتنا, اور آف کورس یہ جو سوشل میڈیا کے جتنے آپ کے سارے ٹروپس ہیں اور پاکستانی جتنے بھی ہیں, تو ان سب کو شاباشی. میرا خیال میں کہ جی انشاءاللہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آنے والے دنوں بہت بہتر ہوں گے. وہ اس لیے کہ جو وڈا محلے میں مسئلہ تھا نا وہ ہم نے ٹھیک کر لیا ہے. چائنا ترقی کر رہا ہے, تو انشاءاللہ اس کی ترقی کے ساتھ پاکستان بھی ہم قدم ہوگا. چائنا تو ہمارا دوست ہے نا, دوست آگے بڑھے گا. نہیں, اور چائنا نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا, نو ڈاؤٹ ہے بالکل, اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ سینہ ٹھوک کے ساتھ دیا. اور میرا خیال میں کہ چائنا کا بھی پاکستان پہ اعتماد بہت بڑا ہوگا, اور چائنا نے بھی یہ سوچا ہوگا, چائنیز لیڈرشپ نے, کہ بھائی ساڈا یار جڑا ہے وہ مطلب ٹھیک ٹھاک ہے, جگرے والا ہے. تو میرا خیال میں کہ چائنا بھی پاکستان کی ترقی کے اندر بھی بھرپور طریقے سے حصہ لے گا, تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. تھینک یو سو مچ میجر رضا صاحب, ہمیں وقت دینے کے لیے, ہمارے سوالات کے جواب دینے کے لیے, اور بلکہ جو بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں سوالات تھے ان کے بخوبی جوابات آپ نے ان کے دیے ہیں. بہت شکریہ ونس اگین TSR کا حصہ بننے کے لیے. TSR کے ساتھ جڑے رہیے, ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.